فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خودسازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 18 پیج نمبر 251 سے۔ اگر کوئی اس مرحلے کو طے کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنی شخصیت اور ذات کو اپنے آپ سے جدا کر دے، تو وہ مقام توحید میں قدم رکھ لے گا اور شہود اور لقا اللہ کے بلند اور بالا مقام تک ترقی کر جائے گا اور بارگاہ مقدس کے انت ملیک مقتدر میں نازل ہو جائے گا۔ 7ویں رکاوٹ، کمال اور عرفان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، اور شاید یہ سابقہ تمام رکاوٹوں سے بھی زیادہ ہو، وہ ہے ارادے کا ضعیف ہونا اور حتمی فیصلہ کرنے کی قدرت نہ رکھنا۔ یہ رکاوٹ اور مانع انسان کو عمل شروع کرنے سے روک دیتی ہے۔ شیطان اور نفس امارہ ابتدا میں کوشش کرتا ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ اور سیر و سلوک کو معمولی اور غیر ضروری قرار دے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ظاہری ذمہ داری اور وظائف شرعی کے بجا لانے کو کافی قرار دے، اگرچہ اس میں حضور قلب اور توجہ نہ بھی ہو۔ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تو صرف انہی عبادت کے بجا لانے کے سوا اور کوئی شرعی وظیفہ نہیں رکھتا، تجھے حضور قلب اور توجہ اور ذکر سے کیا کام ہے؟ اور اگر کبھی انسان اس کی فکر کرنے بھی لگے تو اسے سینکڑوں ہیلے اور بہانوں سے روک دیتا ہے، اور کبھی اس مطلب کو اس کے لیے اتنا سخت نمایاں کرتا ہے کہ انسان اس سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن اس انسان کے لیے جو کمال حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ضروری ہے کہ وہ شیطان اور نفس امارہ کے ایسے وسوسوں کے سامنے رکاوٹ بنے اور احادیث اور آیات اور اخلاق کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے معلوم کرے کہ سیر و سلوک کے لیے حضور قلب اور ذکر و شہود کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اور جب اس نے اس کی اہمیت کو معلوم کر لیا اور اپنی ابدی سعادت کو اس میں دیکھ لیا، تو پھر حتمی طور سے اس پر عمل کرے گا اور مایوسی اور نا امیدی کو اپنے سے دور کر دے گا اور اپنے آپ سے کہے گا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے اور چونکہ آخروی سعادت اس سے وابستہ ہے، لہٰذا مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہمارے راستے میں کوشش اور جہاد کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہماری یہ ساری بحث اور کلام تکامل اور تقرب الہی کے پہلے وسیلے اور ذریعے میں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تھی۔ بحث کی طوالت پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ دوسرا وسیلہ، فضائل اور مکارم اخلاق کی تربیت، پیج نمبر 253۔ نفس کے کمال تک پہنچنے اور قرب الہی کے حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ ان اخلاق کی جو انسان کی فطرت اور سرشت میں رکھ دی گئے ہیں پرورش اور تربیت کرنا ہے۔ اچھے اخلاق ایسے گراں بہا امور ہیں کہ جن کا ربط اور سخنیت انسان کے ملکوتی روح سے ہے۔ ان کی تربیت اور پرورش سے انسان کی روح کامل سے کامل تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا مقام قرب تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات تمام کمالات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔
انسان چونکہ عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی پاک فطرت سے کمالات انسانی کو کہ جن کی عالم بالا سے مناسبت ہے انہیں خوب پہچانتا ہے اور فطرتاً ان کی طرف مائل ہے۔ اسی لیے تمام انسان تمام زمانوں میں نیک اخلاق کو جانتے اور درک کرتے ہیں، جیسے عدالت، ایثار، سچائی، امانت داری، احسان، نیکی، شجاعت، صبر اور استقامت، علم، خیر خواہی، مظلوموں کی مدد، شکریہ، احسان شناسی، سخاوت اور بخشش، وفا، عہد، توکل، تواضع اور فروتنی، عفو اور درگزر، نرم مزاجی، خدمت خلق وغیرہ۔ ان تمام کو ہر انسان خوب پہچانتے اور جانتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قسم نفس کی اور اس کی کہ اسے نیک اور معتدل بنایا ہے اور تقویٰ اور منحرف ہو جانے کا راستہ اسے بتلایا ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا، اور نقصان میں وہ ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ اور ناپاک بنایا۔ جب اخلاقی کام بار بار انجام دیے جائیں تو وہ نفس میں راسخ اور ایک قسم کا ملکتہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہی انسان کو انسان بنانے اور اپنانے اور ہو جانے میں مؤثر اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی واسطے اسلام اخلاق کے بارے میں ایک خاص طرح کی اہمیت قرار دیتا ہے۔ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ سینکڑوں آیات اور روایات اخلاق کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی زیادہ آیتیں اخلاق کے بارے میں اور اخلاقی احکام پر مشتمل ہیں، یہاں تک کہ اکثر قرآن کے قصوں سے غرض و غایت بھی اخلاقی امور ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک اخلاقی کتاب ہے۔ قاعدتاً پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک بہت بڑی غرض و غایت بھی نفس کو پاک اور صاف بنانا اور اخلاق کی تربیت اور پرورش کرنا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی وسعت اور بھیجے جانے کی غرض اخلاق کی تکمیل کرنا اور نیک اخلاق کی تربیت کرنا بتلائی ہے، اور فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ نیک اخلاق کو پورا اور تمام کروں۔ پیغمبر اسلام لوگوں سے فرماتے تھے کہ میں نیک اخلاق کی تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، کیونکہ خداوند عالم نے مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ نیز پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں اخلاق حسنہ سے کوئی چیز افضل ہو نہیں رکھی جائے گی۔ تیسرا وسیلہ، عمل صالحہ، پیج نمبر 255۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد انسان کے تکامل کا وسیلہ اعمال صالحہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان قرب خدا اور درجات عالیہ کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنی آخروی زندگی کو پاک و پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو شخص نیک اعمال بجا لائے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ ایمان رکھتا ہو، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی میں اٹھائیں گے اور اسے اس عمل سے کہ جسے وہ بجا لایا ہے بہتر اجر اور ثواب دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی کے علاوہ ایک اور پاک و پاکیزہ زندگی ہے، اور وہ نئی زندگی اس کے ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ خداوند عالم کی طرف لوٹے، یہی وہ لوگ ہیں جو مقامات اور درجات عالیہ پر فائز ہوتے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے نیک عمل بجا لانا چاہیے اور عبادت میں خدا کا کوئی شریک قرار نہ دینا چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو تمام عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کلمہ طیبہ اور نیک عمل اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام عزت اور قدرت اللہ کے لیے مخصوص ہے اور اسی کے پاس ہے، اور کلمہ طیبہ یعنی موحد انسان کی پاک روح اور توحید کا پاک عقیدہ ذات الہی کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کو اپنے پاس لے جاتا ہے۔
نیک عمل جب خلوص نیت سے ہو تو انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے ترقی اور کمال دیتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی پاک و پاکیزہ زندگی اور اللہ تعالیٰ سے قرب اور لقا کا مرتبہ ایمان اور عمل صالحہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے نیک اعمال کے بجا لانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ خدا سعادت اور نجات کا وسیلہ صرف عمل صالحہ کو جانتا ہے۔ نیک عمل کا معیار اور میزان اس کا شریعت اور وحی الہی کے مطابق ہونا ہوا کرتا ہے۔ خداوند عالم جو انسان کی خصوصی غرض سے واقف ہے، اس کی سعادت اور تکامل کے طریقوں کو بھی جانتا ہے اور ان طریقوں کو وحی کے ذریعے پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا ہے تاکہ آپ انہیں لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جب خدا اور اس کا رسول تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہیں تو اسے قبول کرو۔ نیک اعمال شریعت اسلام میں واجب اور مستحب ہوا کرتے ہیں۔ عارف اور سالک انسان ان کے بجا لانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سیر و سلوک کرتے ہوئے قرب الہی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی تنہا قرب الہی تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور دوسرے جتنے راستے ہیں وہ عارف کو اس مقصد تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ عارف انسان کو مکمل طور سے شریعت کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے اور سیر و سلوک کے لیے شریعت کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ان اذکار اور اوارد اور حرکت سے جس کا شریعت اسلام میں کوئی مدرک اور ذکر موجود نہ ہو، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ نہ صرف وہ مقصد تک نہیں پہنچاتے بلکہ وہ اس کو مقصد سے دور بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ شریعت سے تجاوز کرنا بدعت ہوا کرتا ہے۔ عارف اور سالک انسان کو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ واجبات اور فرائض دینی کو صحیح اور شریعت کے مطابق بجا لائے، کیونکہ فرائض اور واجبات کے ترک کر دینے سے مقامات عالیہ تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ مستحبات کے بجا لانے اور ورد اور ذکر کرنے میں کوشاں بھی رہے۔ دوسرے مرحلے میں مستحبات اور ذکر اور ورد کی نوبت آتی ہے۔ عارف انسان اس مرحلے میں اپنے مجازی استعداد اور طاقت سے مستحبات کے کاموں کو بجا لائے، اور جتنی اس میں زیادہ کوشش کرے گا اتنا ہی عالی مقامات اور رتبے تک جا پہنچے گا۔ مستحبات بھی فضیلت کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بعض دوسرے بعض سے افضل ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہتر اور جلدی مقام قرب تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عارف انسان نمازیں، دعائیں، ذکر اور اوارد کتابوں سے انتخاب کرے اور اس کو ہمیشہ بجا لاتا رہے۔ جتنا زیادہ اور بہتر بجا لائے گا اتنا صفا اور نورانیت بہتر پیدا کرے گا اور مقامات عالیہ کی طرف صعود اور ترقی کرے گا۔ ہم یہاں کچھ اعمال صالحہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور باقی کو کتابوں کی طرف مراجعہ کرنے کا کہتے ہیں، لیکن اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ فرائض اور نوافل ذکر اور ورد اس صورت میں عمل صالحہ اور موجب قرب ہوں گے جب انہیں بطور اخلاق بجا لایا جائے۔ عمل کا صالحہ اور نیک اور موجب قرب ہونا اخلاق اور خلوص کی مقدار کے لحاظ سے ہوگا، لہٰذا پہلے ہم اخلاص اور خلوص میں بحث کرتے ہیں، پھر کچھ تعداد اعمال صالحہ کی طرف اشارہ کریں گے۔ اخلاص، پیج نمبر 257۔ اخلاص کا مقام اور مرتبہ تکامل اور سیر و سلوک کے اعلیٰ ترین مرتبے میں سے ایک ہے، اور خلوص کی وجہ سے انسان کی روح اور دل انوار الہی کا مرکز بن جاتا ہے، اور اس کی زبان سے علم اور حکمت جاری ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے لیے 40 دن خالص اور فارغ ہو جائے تو اس کے دل سے حکمت اور دانائی کے چشمے ابلتے اور جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کو خدا کے لیے خالص بجا لاتے ہیں اور اپنے دلوں کو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز بنے پاک رکھتے ہیں۔ حضرت زہرا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے،
اللہ تعالیٰ بھی بہترین مصلحت اس پر نازل فرماتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بندوں کا پاک دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے۔ جس شخص نے دل کو پاک کیا وہ اللہ تعالیٰ کا مورد نظر قرار پائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے نقل کیا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ خلوص اور اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس شخص کو میں دوست رکھتا ہوں اس کے دل میں یہ قرار دیتا ہوں۔ خلوص کے کئی مراتب اور درجات ہیں۔ کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کو شرک اور ریا اور خود نمائی سے پاک اور خالص کرے اور عبادت کو صرف خدا کے لیے انجام دے۔ خلوص کی اتنی مقدار تو عبادت کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر تو تقرب ہی حاصل نہیں ہوتا۔ عمل کی قیمت اور ارزش اس کے شرک اور ریا سے پاک اور خالص ہونے پر موقوف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم تمہاری شکل اور عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں۔ جو شخص کسی دوسرے کو عمل میں شریک قرار دے تو تمام عمل کو اسی کے سپرد کر دیتا ہوں، میں سوائے خالص عمل کے قبول نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم لوگوں کو قیامت میں ان کی نیت کے مطابق محشور کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو عبادت اور دعا کو صرف خدا کے لیے انجام دیتا ہے اور اپنی آنکھوں کو ان میں مشغول نہ کرے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس سے کان پر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فراموش نہ کرے اور جو چیزیں دوسروں کو دی گئی ہیں ان پر غمگین نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، عمل میں خلوص سعادت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت قبول ہوتی ہے اور موجب قرب اور کمال ہوتی ہے جو ہر قسم کی ریا اور خود پسندی اور خود نمائی سے پاک اور خالص ہو اور صرف خدا کے لیے انجام دی جائے۔ عمل کی قبولیت اور ارزش کا معیار خلوص اور اخلاص ہے۔ جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کامل تر اور قیمتی ہوگا۔ عبادت کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی آگ کے خوف اور ڈر سے عبادت بجا لاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو بہشت کی نعمتوں اور آخرت کے ثواب کے لیے اوامر اور نواہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کا اس طرح کا عمل اس کے صحیح واقع ہونے کے لیے تو مضر نہیں ہوتا، ان کا ایسا عمل صحیح اور درست ہے اور موجب قرب اور ثواب بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث میں لوگوں کو راہ حق کی ہدایت اور ارشاد اور تبلیغ کے لیے غالباً انہی دو طریقوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ بالخصوص پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ طہار اور اولیاء اللہ خداوند عالم کے عذاب سے ڈرتے تھے اور جزع و فضا کرتے تھے اور بہشت اور اس کی نعمتوں کے لیے شوق اور امید کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کا عمل بجا لانا اس کے منافی نہیں جو عمل کے قبول ہونے میں خلوص شرط ہے۔ اسی واسطے احادیث میں لوگوں کو عمل بجا لانے کی ترغیب اور شوق دلانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کریں، بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ طہار نے عبادت میں انہماک اور کوشش کرنے کا سبب یہ بتلایا ہے کہ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے قرار نہ پائیں۔ اگرچہ ان تینوں کے اعمال قابل قبول واقع ہوتے ہیں، لیکن تیسرے قسم کے لوگ ایک خاص امتیاز اور قیمت رکھتے ہیں کیونکہ ان میں خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو آخرت کے ثواب حاصل کرنے کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا کردار تاجروں والا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جہنم کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اطاعت اور عبادت
غلاموں اور نوکر والی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت آزاد مردوں والی عبادت ہے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو نفس کی تکمیل اور روح کی تربیت کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کا قصد بھی اس خلوص کو جو عبادت کے صحیح ہونے میں شرط ہے ضرر نہیں پہنچاتا۔ پانچویں قسم اللہ کے ان ممتاز اور مخصوص بندوں کی ہے کہ جنہوں نے خدا کو اچھی طرح پہچان لیا ہے اور جانتے ہیں کہ تمام کمالات اور نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ خدا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت اور عظمت کی طرف متوجہ ہیں اور اس ذات کے سوا کسی اور کو مؤثر نہیں دیکھتے، صرف اسی ذات کو پرستش اور عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اسی لیے خدا کو دوست رکھتے ہیں اور اس کی قدرت اور عظمت کے سامنے خضوع اور خشوع کرتے ہیں، اور یہ اخلاص اور خلوص کا اعلیٰ ترین درجہ اور مرتبہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کرنے والے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ ثواب کی امید میں عبادت کرتا ہے، یہ عبادت حریص لوگوں کی ہے کہ جن کی غرض طمع ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے کہ خوف اس کا سبب بنتا ہے، لیکن میں چونکہ خدا کو دوست رکھتا ہوں اسی لیے اس کی پرستش اور عبادت کرتا ہوں۔ یہ عبادت بزرگوں اور اشراف لوگوں کی ہے، اس کا سبب اطمینان اور امن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن امن میں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے میرے مالک، میں تیری عبادت نہ دوزخ کے خوف سے اور نہ بہشت کے طمع میں کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت اور پرستش کے لائق جانتا ہوں۔ یہ تمام گروہ مخلص ہیں اور ان کی عبادت قبول واقع ہوگی، لیکن خلوص اور اخلاص کے لحاظ سے ایک مرتبے میں نہیں ہیں، بلکہ ان میں کامل اور کامل تر موجود ہیں۔ پانچویں قسم اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ جو عبادت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں وہ نچلے درجے کو بھی رکھتے ہیں اور اس کے فاقد نہیں ہوتے، بلکہ نچلے درجے کے ساتھ اعلیٰ درجے کو بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص اور صادقین بندے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لطف اور کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں اور معنوی تقرب اور قرب کے طالب ہوتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا سبب فقط یہی نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ خدا کی سب سے اعلیٰ ترین معرفت رکھتے ہیں اسی لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ممتاز اور منتخب بندے ہیں، مقامات عالیہ کے علاوہ نچلے سارے درجات رکھتے ہیں، کیونکہ جو انسان تکامل کے لیے سیر و سلوک کرتا ہے جب وہ اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے تو نچلے درجات کو بھی طے کر کے جاتا ہے۔ اب تک جو ذکر ہوا ہے وہ عبادت میں خلوص اور اخلاص تھا، لیکن خلوص صرف عبادت میں منحصر نہیں ہوتا، بلکہ عارف انسان تدریجاً ایک ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ وہ خود اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے اور تمام غیروں کو اپنے دل سے اس طرح نکال دیتا ہے کہ اس کے اعمال اور حرکات اور افکار خداوند عالم کے ساتھ اختصاص پیدا کر لیتے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رضائیت کے کوئی کام بھی انجام نہیں دیتا، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور خدا کے سوا کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ اس کی کسی سے دوستی اور دشمنی صرف خدا کے لیے ہوا کرتی ہے، اور یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا عمل اور علم، محبت اور بغض، کرنا اور نہ کرنا، بولنا اور ساکت رہنا تمام کا تمام خدا کے لیے خالص ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی محبت اور دشمنی، خرچ کرنا اور نہ کرنا صرف خدا کے لیے ہو، یہ ان انسانوں میں سے ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے دل میں سوائے خدا کے اور کوئی چیز نہ رکھی ہو تو اس کو اس سے اور کوئی شریف ترین چیز عطا نہیں کی۔
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کہاں ہے وہ دل جو اللہ تعالیٰ کو بخش دیا گیا ہو اور اس کی اطاعت کا پیمان اور عہد باندھا گیا ہو۔ جب کوئی عارف انسان اس مرتبے تک پہنچ جائے تو خدا بھی اس کو اپنے لیے خالص قرار دے دیتا ہے اور اپنی تائید اور فیض اور کرم سے اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس طرح کا انسان مخلص پہچانا جاتا ہے اور مخلص انسان اللہ تعالیٰ کے ممتاز بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے خالص قرار دے دیا ہے۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ یقیناً وہ خالص ہو گیا ہے اور رسول اور پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ایک ایسے مقام تک پہنچتے ہیں کہ شیطان ان کو گمراہ کرنے سے نا امید ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم شیطان کی زبانی نقل کرتا ہے کہ اس نے خداوند عالم سے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو سوائے مخلصین کے گمراہ کروں گا اور مخلصین کے گمراہ کرنے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے لیے روح اور دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عبادت کرنے میں کوشش اور جہاد کرنا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبادت کا نتیجہ اور ثمر اخلاص ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ 40 دن تک عبادت اور ذکر کو برابر بجا لانا دل کی صفا اور باطنی نورانیت اور مقام اخلاص تک پہنچنے کے لیے سبب اور مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ نہ صرف ایک دفعہ بلکہ تدریجاً اور اخلاص کے باطنی مراحل طے کرتے رہنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ نماز میں حضور قلب، پیج نمبر 266۔ نماز ایک ملکوتی اور معنوی مرکب ہے کہ جس کی ہر جزو میں ایک مصلحت اور راز مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راز اور نیاز انس محبت کا وسیلہ اور ارتباط ہے، قرب الہی اور تکامل کا بہترین وسیلہ ہے، مومن کے لیے معراج ہے، برائیوں اور منکرات سے روکنے والی ہے، معنویت اور روحانیت کا صاف اور شفاف چشمہ ہے۔ جو بھی دن رات میں 5 دفعہ اس میں جائے نفسانی آلودگی اور گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی امانت اور اعمال کے قبول ہونے کا معیار اور ترازو ہے۔ نماز آسمانی راز اور اسرار سے پر ایک طرح کا مرکب ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں روح اور زندگی ہو۔ نماز کی روح حضور قلب اور معبود کی طرف توجہ اور اس کے سامنے خضوع اور خشوع ہے۔ رکوع اور سجود، قرات اور ذکر، تشہد اور سلام نماز کی شکل اور صورت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور حضور قلب نماز کے لیے روح کی مانند ہے، جیسے جسم روح کے بغیر مردہ اور بے خصائیت ہے، نماز بھی بغیر حضور قلب اور توجہ کے گرچہ تکلیف شرعی تو ساکت ہو جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کو اعلیٰ مراتب تک نہیں پہنچاتی۔ نماز کی سب سے زیادہ غرض اور غایت اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کرنا ہوتا ہے۔ خداوند عالم پیغمبر علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ نماز کو میری یاد کے لیے برپا کر۔ قرآن مجید میں نماز جمعہ کو بطور ذکر کہا گیا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ نماز کے قبول ہونے کا معیار حضور قلب کی مقدار پر قرار پاتا ہے۔ جتنا نماز میں حضور قلب ہوگا اتنا ہی نماز مورد قبول واقع ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں حضور قلب کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کبھی آدھی نماز قبول ہوتی ہے اور کبھی تیسرا حصہ اور کبھی چوتھائی اور کبھی 5واں حصہ اور کبھی 10واں حصہ۔ بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے سر پر مار دی جاتی ہیں۔ تیری نماز اتنی مقدار قبول کی جائے گی جتنی مقدار تو خدا کی طرف توجہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنی توجہ کو اس سے نہیں ہٹاتا مگر جب 3 دفعہ وہ خدا سے غافل ہو جائے، اس وقت خداوند عالم بھی اس سے اعراض اور روح گردانی کر لیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سستی اور بیہودہ حالت میں نماز نہ پڑھو،
نماز کی حالت میں اپنی فکر میں نہ رہو، کیونکہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو۔ جان لو کہ نماز سے اتنی مقدار قبول ہوتی ہے جتنی مقدار تیرا دل اللہ کی طرف توجہ کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز کی حالت میں خدا کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ ہو تو خدا اس سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، کس کا ارادہ کیا ہے اور کس کو طلب کرتے ہو؟ کیا میرے علاوہ کسی کو خالق اور حفاظت کرنے والا ڈھونڈتے ہو؟ کیا میرے علاوہ کسی کو بخشنے والا طلب کرتے ہو؟ جبکہ میں کریم اور بخشنے والوں سے زیادہ کریم اور بخشنے والا ہوں اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں اتنا ثواب دوں گا جسے شمار نہیں کیا جا سکے گا۔ میری طرف توجہ کر، کیونکہ میں اور میرے فرشتے تیری طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اگر نمازی نے خدا کی طرف توجہ کی تو اس دفعہ اس کے گزرے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اس نے دوسری دفعہ خدا کے علاوہ کسی طرف توجہ کی تو خداوند عالم دوبارہ اسے سابقہ گفتگو کی طرح خطاب کرتا ہے۔ اگر اس نے نماز کی طرف توجہ کر لی تو اس کا غفلت کرنے والا گناہ بخشا جاتا ہے اور اس کے آثار زائل ہو جاتے ہیں، اور اگر تیسری دفعہ نماز سے توجہ ہٹا لے تو خدا پھر بھی پہلے کی طرح سے اسے خطاب کرتا ہے۔ اگر اس دفعہ نماز کی توجہ کر لے تو اس دفعہ اس کا غفلت والا گناہ بخش دیا جاتا ہے، اور اگر چوتھی دفعہ نماز سے توجہ ہٹا لے تو خدا اور اس کے ملائکہ اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ تجھے اسی کی طرف چھوڑے دیا ہے کہ جس کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ نماز کی ارزش اور قیمت خدا کی طرف توجہ اور حضور قلب سے ہوتی ہے۔ توجہ اور حضور قلب کی مقدار جتنا اسے باطنی صفا اور تقرب علی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ بلا وجہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار اور اولیاء اکرام نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ سے اس تبدیلی اور اضطراب کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس وقت اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے جو آسمان اور زمین پر ڈالی گئی تھی، لیکن وہ ڈر گئے تھے اور اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن انسان نے اس بڑی امانت کے اٹھانے کو قبول کر لیا تھا۔ میرا خوف اس لیے ہے کہ آیا میں اس امانت کو ادا کروں گا یا نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے احوال میں لکھا گیا ہے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے کا رنگ زرد اور سرخ ہو جاتا تھا اور نماز کی حالت میں اس طرح ہوتے تھے کہ گویا اس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ امام زین العابدین کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور ایک حقیر بندی کی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کے بدن کے اعضاء خدا کے خوف سے لرزتے تھے اور آپ کی نماز ہمیشہ اور دائی اور آخری نماز کی طرح ہوا کرتی تھی کہ گویا آپ اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضرت زہرا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نماز کی حالت میں سخت خوف کی وجہ سے آپ کی سانس رکنے لگ جاتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ نماز حالت میں آپ کا بدن مبارک لرزنے لگتا تھا، اور جب بہشت یا دوزخ کی یاد کرتے تو اس طرح لوٹتے پوٹتے کہ جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بہشت کی خواہش کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہوتی، جب نماز کا وقت آتا تو آپ اس طرح منقلب ہوتے کہ گویا آپ مجھے نہیں پہچانتے اور میں انہیں نہیں پہچانتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں تھے کہ آپ کے کندھوں سے آبا گر گئی، لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے اصحاب میں سے ایک نے عرض کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آبا نماز کی حالت میں گر گئی اور آپ نے توجہ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہو تم پر،
جانتے ہو کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوا تھا؟ اس ذات کی توجہ نے مجھے آبا کے گرنے کی توجہ سے روکا ہوا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بندے کی نماز اتنی مقدار قبول ہوتی ہے کہ جتنا وہ خدا کی طرف حضور قلب رکھتا ہو؟ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر تم نوافل پڑھو تو خدا ان کے وسیلے سے تمہاری نماز کو پورا کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا اور آپ کے سینے سے خلفے کی طرح آواز اٹھتی ہوئی سنی جاتی تھی، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس لباس کی طرح جو زمین پر گرا ہوا ہو حرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔